اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں ایک سوال ہے شونزے کے obviously یہ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں they take time right, تو کیا عوام تیار ہے اس ٹائم وہ ٹائم دینے کے لیے کسی گورنمنٹ کو جو وہ کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان میں بھی یہی پرابلم ہے, obviously گلوبل امپیکٹ ہے اور اکنامک پرابلمز ہیں, اس لیے اٹ آل گیٹس میگنیفائڈ, لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے گی they will need 10 years really to fix this problem. I think حسن کہ عوام کا اتنا رول اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر عوام کی اتنی طاقت نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل ایلیمنٹس کو ہی سوچنا چاہیے اس بات کا کہ اگر آپ آ رہے ہیں اور آپ ایک حکومت کو وقت ہی نہیں دے رہے, اور اگر اس کو وقت بھی دے رہے ہیں تو جب آپ آتے ہیں تو آپ اس کی ہر چیز کو انڈو کرتے ہیں. تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹریننگ اور ہوش میں لانے کی ضرورت ہے کہ آپ آتے ہیں تو آپ پچھلے والے کو صرف آپ اپنا پورا وقت بلیم گیم میں نکال دیتے ہیں, پھر دوسرے آتے ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. فوکس پالیسیز اور جو اہم کام ہے اس پہ ہمیں عوام کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. عوام کی تو کوئی بیچاروں کی مجھے لگتا ہے اوقات ہی نہیں ہے, وہ اسی میں پھنسے ہوئے کہ ہمیں پانی دے دو, بجلی دے دو, ڈیم بنا دو, ہمیں مطلب زندگی کی سیکیورٹی دے دو. تو میرے خیال میں ہماری بہت ہی ری ورک کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اکانومسٹ کو واقعی چھین لینا چاہیے اور کہنا چاہیے لیٹ اس focus on this, you guys keep fighting on the front, which is very I think a juvenile thing to say. I think youth جو ہے اب وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ ہمیں ہی چینج لانا پڑے گا. جو جتنے بھی موومنٹس چل رہی ہیں پاکستان میں اس میں یوتھ آئی تھنک بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, اور اب ہم لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح نہیں رہنا ہے اینڈ اب ہم ہی چینج کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس جب تک یہ یوتھ کو پہلے اتنے آپشنس نہیں تھے, اب ہمارے پاس ایزی ایکسیس ہے کہ ہم لوگ اور کنٹریز کو دیکھ کے ہم لوگ پتہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. فرسٹ اور آئی تھنک بہت جو یوتھ ہے وہ اس کی طرف کام بھی کر رہے ہیں. این جی اوز جو کریٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ تر اس میں یوتھس ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں, اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنا شروع کر جاتا ہے. آئی تھنک یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے کہ یوتھ جو ہے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور وہ یہ ڈر نہیں رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ مسئلے ہوں گے. آئی تھنک وہ اب فیئرلیسلی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے وہ ہم لوگ کو خود ہی فائٹ کر کے لینا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک دیٹس گریٹ کہ ہم لوگ یہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. پہلے بھی آف کورس لوگوں نے یہ اسٹیپ اٹھائے, بس اب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جو انٹرنیٹ کے تھرو کہ ہم لوگ اپنی جو آواز ہے پوری دنیا تک کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے, آئی تھنک یوتھ جو ہے وہ ریولیوشن لانے میں آئی تھنک زیادہ بیٹر ہے, بیکاز آف کورس ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے اور ہم لوگ اب اپنے رادر دین یو نو کہ ایک ڈائریکشن میں سوچیں, ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہاں تو سب سے that is very encouraging کہ یوتھ جو ہے ویسے انوالو ہو رہا ہے اور they have a better کیا کہتے ہیں perspective because of the سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کمیونیکیشنز کی وجہ سے. لیکن ایک چیز ضروری ہے اس میں کہ وہ یوتھ جو ہے وہ یہ بھی they will also be have to be equipped with the skills. مطلب اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے. صرف یوتھ جو ہے وہ ریولیوشن لے آئے گا لیکن جب وہ گورنمنٹ چلانے پہ آئے گا تو you have to have people for instance who are experts in whatever that field is. Agriculture کے لیے آپ کو biochemist چاہیے, آپ کو agricultural scientists چاہیے. You need people who know how to do that work. اور پھر you need people in government who جو ان کو encourage کرے, identify کرے کہ this is needed for the country. I mean Pakistan has a lot of potential, لیکن سب سے بڑی problem پاکستان کی ہے کہ we have no innovation. میں بہت جگہ پہ کہتا ہوں innovation کا مطلب یہ ہے کہ you need to bring children, students, youth into research and development, ورنہ services based country جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچے گی. اب آپ یو کے کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنی چیخم چاخ مچ رہی کہ یار آپ یونیورسٹیز بند کر رہے ہیں اور آپ ایسی انڈسٹری جیسے فائنینشیل سروسز جو ہیں وہ یہاں کا مین ہے کہ سارے بینکس یہاں ہوا کرتے تھے. بریکسٹ کے بعد سارے بینکس نے کہا ہم تو نہیں رہتے, آپ کی جو وہ ہے ٹرمز ہماری بزنس وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم یہاں رہے ہیں, تو وہ سب کہیں اور موو ہو رہے ہیں. تو اکانومی جو از گوئنگ ڈاؤن بیکاز آف دس, بیکاز دے ڈونٹ میک اینی تھنگ اینی مور. دے یوز ٹو, اب ایکسپورٹ جو را مٹیریل یا ٹیکنالوجی یا کوئی بھی پٹیٹوز لے لیں, جو بھی ایگریکلچر, اٹس ناٹ ہیپننگ. اینڈ
this is where Pakistan sits. And you were right, Shonze, कि जहाँ पे एग्रीकल्चर अगर हमारा मेन वो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर जो कि वो कर सकता है, तो फिर a lot of that resource has to go into the thinking, the people. आप यूनिवर्सिटीज के अंदर वो क्रिएट करें माहौल जहाँ पे लोग बच्चे जाके इन सेक्टर्स के अंदर, वो बात उसी दिन हो रही थी कि अगर फर्ज करें हर लड़का जो है, मैं लड़के की सी बात करूँ कि 90s में ये था कि हर लड़का क्या था, यार मैं माइक्रोसॉफ्ट का MCSE सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ 90s में। तो यू वोंट बिलीव दिस बट एक महीना ऐसा था किसी साल में जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा MCSE कराची से निकले थे। Now the thing to ask there is कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो MCSE जो निकलेगा वो काम कहाँ करेगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री उस स्किल सेट को सस्टेन ही नहीं करती। आपकी इंडस्ट्री फर्ज करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल होता है, उस जमाने में नहीं होता था, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, लेकिन हर कोई वो कर रहा था। तो ये एक चीज है जिसको करना होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट के यूथ जो है वो अवेयर होता चला जा रहा है, एंड वी आर सीइंग इट नाउ, इट्स नॉट ओनली इन आई थिंक इकोनॉमिक्स, जस्टिस के अंदर भी और ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सब अवेयरनेस जो है आना जरूरी है एज अ कॉम। क्योंकि अगर आप जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी एक आम आदमी को, तो फिर अगर फेयर सिस्टम नहीं है, आई मीन यू लुक एट बोरिस जॉनसन नाउ, ही मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, द रूल्स वर द रूल्स, ही ट्राइड वेरी हार्ड, लेकिन उसको करना पड़ गया क्योंकि जस्टिस प्रिवेल्ड। वो कुछ पिछले साल एक साहब को वो कैमरे पे उनकी आ गई थी, गाड़ी बहुत तेज जा रही थी, तो उनको टिकट भेज दिया, उन्होंने कह दिया मेरी बीवी चला रही थी, झूठ बोल दिया। तो वो कहीं और उनको कैमरे ने पकड़ लिया आगे तो सामने से, तो वो जो फोटो तो पीछे से था, तो उनको कहना पड़ा कि मैंने झूठा, उनको he had to resign, so that's another thing that has to happen in Pakistan.